کہ ہر ایک موضوع پر ان کی ایک طلب رہتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہمارے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دی جائے، کس طریقے سے ان کو تیار کیا جائے، کس طریقے سے ان کو اعلیٰ تعلیم دی جائے، کس طریقے سے ان کو عربی سکھائی جائے، کس طریقے سے قرآن پڑھنا سکھایا جائے، کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا وہ سکھایا جائے۔ تو ہمیشہ نصیر صاحب کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ جو ہے آج کا جو معاشرہ جو خراب ہو گیا ہے، آج کے معاشرے میں جس طریقے سے بدامنی پھیلے ہوئی ہے، جس طریقے سے غلط سلط کام ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیشہ نصیر صاحب یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، قرآن کو عام کیا جائے، اردو تعلیم کو عام کیا جائے، اور نوجوان بچوں میں، طلباء میں، ان میں جو ہے ایک شعور بیداری اس بات کی پیدا کی جائے کہ تعلیم کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو جو ہے کس طریقے سے استعمال میں لایا جائے، کس طریقے سے بچوں کو پڑھا کے آگے بڑھایا جائے، کس طریقے سے سرپرستوں کو جو ہے اس بات کی جو ہے تلقین کی جائے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ تعلیم دینے کی طرف رغبت کریں۔ خصوصی طور پر میں یہاں اگر اساتذہ اور ان کے سرپرست بھی یہاں موجود ہیں تو ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیے، اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے پڑھائی کی طرف راغب کیجیے، قرآن کی طرف راغب کیجیے۔ سب سے اہم چیز جو ہمارے میں اصلاح معاشرہ، آج کل جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس طریقے سے نوجوان لڑکیاں مورتی دھل رہی ہیں، نوجوان جو ہے شراب نوشی میں مبتلا ہے، نوجوان اپنے ماں باپ کی جو ہے عطا فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، کس طریقے سے ماں باپ کی دل آزاری کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج نصیر صاحب نے اخلاق کے اوپر ایک جو پروگرام رکھا ہے واقعی قابل تعریف ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ نوجوانوں میں تعلیم کو عام کیا جائے۔ خصوصی طور پر نصیر صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جتنے یہاں بچے، لڑکے اور لڑکیاں، طلباء طالبات یہاں بیٹھے ہیں، یہ قوم کے معمار ہیں۔ آنے والے دنوں میں انہی کی وجہ سے دین اور اسلام آگے بڑھنے والا ہے، دین اور اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلنے والا ہے۔ تو میں خاص طور سے اگر یہاں طلباء کے سرپرست ہیں تو ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر سے سب سے پہلے تو اصلاح معاشرہ، اگر اپنے گھر میں کسی قسم کی بھی جو ہے کچھ ایسے فضول رسومات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے، سب سے بڑا ہمارے پاس سب سے بڑا جو نقصان ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ آپ کے ہمارے گھر میں ٹی وی کی وجہ سے ہے۔ تو میں یہاں پر تمام نوجوانوں سے اور تمام طلباء سے اور تمام اساتذہ اور ان کے سرپرستوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے، یعنی اذان کے وقت قرآن شریف بھی پڑھنا منع کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب آپ ہماری جو ہے اتنی جو ہے ہم کو فرصت نہیں ہے، اتنی بھی ہمارے میں اللہ نے تمیز نہیں دیا کہ اذان کے وقت تھوڑی ہم آواز کم کر دیں یا ٹی وی بند کر دیں، مگر نہیں، آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا کہ بیٹا تھوڑا آواز کم کر دو۔ آواز کم کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹی وی بند کر دیجئے، اذان پوری ہونے کے بعد آپ بچوں کو نماز کی تلقین کیجئے، بچوں کو مسجد میں بھیجانے کی تلقین کیجئے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ہمارے معاشرے میں سدھار آنا بہت مشکل ہے۔ تو میں تمام نوجوانوں یا جتنے طلباء طالبات بیٹھے ہیں، بچے چھوٹے بچے ہیں بھی، ان کی سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہے، میں اس لیے جو بڑے بچیاں ہیں، بڑے طلباء ہیں، بڑے لڑکے جو یہاں پر ہیں، ان سے میں خصوصی طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اب یہ بات یہاں سے طے کرنا ضروری ہے کہ جب آپ مدرسہ حمزہ میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پر آپ کو اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے گی، اچھی سے اچھی تربیت دی جائے گی، اچھے سے اچھے اخلاق آپ کو سکھائے جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، آپ کے اپنے استاد کی کس طریقے سے عزت کرنا ہے، آپ کے اپنے استاد کو کس طریقے سے ان کو جو ہے ان کی قدر کرنا ہے، کس طریقے سے ماں باپ کی قدر کرنا ہے، کس طریقے سے ماں باپ کو جو ہے ان کی عزت کرنا ہے، کس طریقے سے ماں باپ جو بات کہتے ہیں اس کو مانتے ہوئے، اور خصوصی طور پر ماں باپ کا دل کبھی بھی مت دکھائیے۔ میں تمام طلباء سے بات کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کا دل مت کبھی دکھائیے۔ ماں باپ جو تمہارے لیے تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے جب تم کو پیدا کرے، تم کو پیدا کرنے کے بعد جب وہ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، تو آج نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ دینا بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور خاص طور سے ایک بات کہنا چاہوں گا نصیر صاحب، آج کل کے معاشرے میں جو نکاح کو جو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ یعنی اگر کوئی سوچے تو خون کے آنسو رونا دل چاہتا ہے۔
تو میں خاص طور سے یہاں جتنے سرپرست بیٹھے ہیں یا جتنے ماں باپ بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم کو تو ہونا یہ چاہیے کہ اب سادے سے سادہ نکاح ہم کو کرنا ضروری ہے. نکاح میں فضول فرضیات یا مہندی سانچک یہ ساری چیزوں کو ہم چھوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ میں یہ بات اس وقت سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں یا سرپرست یہاں بیٹھے ہیں، ان کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لا کے ہم نے ایمان لایا، تو پھر اب آپ کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات جاری کرتے ہیں ان احکامات کی پابندی کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہماری ہے، سرپرستوں کی ہے، اسلامی بھائیوں کی ہے، اسلامی بہنوں کی ہے. یہ نہ کہ جو ہے احکامات تو کچھ ایک ہے اور ہم ایک فرسودہ جو ہے پورے رسومات میں ہم مبتلا ہوتے ہوئے شادی کو اتنا مشکل بنا دیے گئے ہیں. لاکھوں روپے کی جو ہے آتش بازی ہوتی ہے، آپ مہندی کی رسم میں لاکھوں روپے خرچہ ہوتا ہے. آپ جو ہے ایسے غلط سلط رسومات کی وجہ سے آج ہزاروں لڑکیاں جو ہے شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں. تو میں سرپرستوں سے، خصوصی طور پر بزرگ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں یہ خاص بات کہنا چاہوں گا کہ آج سے ہم یہ بات طے کر لیں گے کہ جہاں پر شادی سادگی سے ہو رہی ہے، سنت کے مطابق ہو رہی ہے، اسلامی طریقے سے شادی ہو رہی ہے، ایسی شادی میں ہی ہم شرکت کریں گے. اور جہاں پر دھوم دھڑکا، باجا گاجا، ناچ گانے، جو ہے آتش بازی، 10 قسم کے کھانے، ایسی شادی کا ہم اگر بائیکاٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمیں پہلا قدم ہمارا یہ ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی طریقے سے شادی کرنے کی جو ہے ہم کو بے حد سخت ضرورت ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے آج یہ ساری چیزیں اس واسطے ہیں کہ جہالت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے مسلمانوں میں، نوجوانوں میں، نوجوان بچوں میں. دیکھیے تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں جو فرسودہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ گئی ہے، جہالت ہمارے پاس آ گئی ہے. نوجوان بچوں میں شراب نوشی عام ہو چکی ہے، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. آج بات کا اندازہ لگائیے کہ بچے